روتی ہوئی آنکھوں سے دعا فرمائیں مولا خورشید اسدی صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے، استاد نزاکت علی خان صاحب کے مولا درجات بلند فرمائے، بانیان فرش اعلیٰ ڈاکٹر خادم حسین صاحب زوار ضمیر کربلائی ماتمی سنگت عزاداران اہل بیت، مولا ان کے رزق میں مال میں عزت میں وقت میں اضافہ فرمائے۔ ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، ایام سیدہ کا آغاز، ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا اور قرآن تیرے جسم میں ڈلتے ہوئے دیکھا، ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، قرآن تیرے جسم میں ڈلتے ہوئے دیکھا، جب سوئے نثارہ تجھے چلتے ہوئے دیکھا اور ہم نے تیرے منصب کو بدلتے ہوئے دیکھا، نکلا نہ مورخ کبھی اس بند گلی سے، پیچھے ہے محمد سے تو آگے ہے علی سے، خوشنودی سیدہ طیبہ طاہرہ بلندتر صلوات۔ گزارش کرتا ہوں حافظ علی رضا صاحب، ان کے بعد مہران عباس ترابی صاحب، ان کے بعد زوار ظہیر عباس صاحب، ان کے بعد مصطفیٰ رضوی صاحب، اور ان کے بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت حبیب رضا حیدری افغانی کے طارق انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ حافظ علی رضا صاحب۔ بابا سے بلندتر صلوات۔ بارے دیگر بلندتر صلوات پڑھ دیجیے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم پر بآواز بلند ضرور پڑھنے سے ذہنوں سے منافقت جاتی ہے، پاکیزگی آتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی۔ جی آواز آئی؟ میں جب محمد کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا، یعنی میرے نبی کو وسیلہ بناؤ۔ اگر ایک جملہ ایک سیکنڈ دینا، یعنی نمازیں ہیں اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، یعنی مصطفیٰ کو وسیلہ بناؤ۔ اچھا آسان کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اب سمجھدار جتنے ہیں ماشاءاللہ تو تھوڑا سا میرے ساتھ رہنا ہے، کیا ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے نبی کو وسیلہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھنا، ہم جو کھانا کھاتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کھانا اڑ کر ہمارے منہ تک آ جائے؟ وہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو کیا وہ نہیں کر سکتا تھا کہ کھانا اڑ کر ہمارے منہ تک آ جاتا؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ سے کھانا اٹھاؤ، ہاتھ سے اٹھاؤ، منہ تک لے کر جاؤ، کیوں؟ تاکہ ایک ایک لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو۔ جی سلامت رہے، میں نے پہلے کہا تھا، میں دیتا ہوں آواز آئی، تاکہ ایک ایک لقمے پہ وسیلے کے۔ اچھا میں اشارہ کروں گا، یہ فیصل آباد ہے اور 2 نمبر میرا یہاں پہ سارے چہرے میرے یقیناً جانے پہچانے، اشارہ کروں گا سمجھ جانا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اللہ کہہ سکتا تھا پاؤں سے اٹھا لو، ہاتھ سے کیوں اٹھوایا؟ ہاتھ سے اٹھاؤ، منہ تک لے جاؤ، ہاتھ سے کیوں اٹھوایا؟ اس لیے کہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں 5،
سے اٹھوایا، ہاتھ کی انگلیاں ہیں 5، ہاتھ سے اٹھوایا ہے، ہاتھ کی انگلیاں ہیں 5، یعنی پہلی ہی منزل پر جب تم کھانا اٹھاؤ 5 کو وسیلہ بناؤ، جب پانی اٹھاؤ 5 کو وسیلہ بناؤ، یعنی کھاتے ہو 5 کے وسیلے سے، پیتے ہو 5 کے وسیلے سے۔ نہیں سمجھے، میں تھوڑا سا اور آگے لے جاتا ہوں۔ ہاتھ سے اٹھایا 5 وسیلے، 2 آنکھوں نے دیکھا 7 وسیلے، 2 نتنوں نے سونگا 9 وسیلے، 2 جبڑوں نے چبایا 11 وسیلے، 1 زبان نے اندر پلٹایا، ایک زبان نے اندر پلٹایا، جتنا ہی، یعنی کھاتے ہو 12 کا صدقہ، پیتے ہو 12 کا صدقہ، کھاتے ہو 12 کا صدقہ، پیتے ہو 12 کا صدقہ۔ کتنے نمک حرام ہو، جن کا کھاتے ہو انہی کو کہتے ہو یہ ہم جیسے ہیں۔ آواز آئی؟ کل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری دنیا کی انسان، آخری جملہ فضائل کا، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کی جن مل کر اس قرآن کا مثل بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ ساری دنیا مل کر، اگر ٹائم نہ ملا تو مسائل نہیں پڑھوں گا، فضائل پہ اکتفا کروں گا۔ اگر ساری دنیا کی انسان اور ساری دنیا کی جن مل کر اس قرآن کا مثل بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اللہ نے انتظار کیا کہ کوئی تو ہے جو قرآن کا جواب لائے، کوئی تو ہو جو قرآن کا جواب لائے۔ جب نہیں آیا تو پھر اللہ نے چیلنج کو کم کیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو اگر پورے قرآن کا جواب نہیں آتا اس کی 10 صورتوں کا ہی جواب لے آؤ۔ اگر پورے قرآن کا جواب نہیں آتا 10 صورتوں کا ہی لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے انتظار کیا کہ کوئی تو ہو جو اس کی 10 صورتوں کا ہی جواب لے آئے۔ جب نہیں آیا تو اب اللہ نے اور کم کیا، سورہ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر 10 صورتوں کا نہیں لا سکتی تو اس کی 1 صورت کا ہی لے آؤ۔ تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا بولنا ہے، اگر 10 صورتوں کا نہیں تو 1 صورت کا ہی لے آؤ۔ اور اب جب 1 صورت کا بھی نہیں آیا تو اللہ نے اور چیلنج کو کم کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، 1 صورت کا نہیں لا سکتے تو اس کی 1 آیت کا ہی جواب لے آؤ۔ نہ اس کی 1 آیت کا جواب ہے، نہ اس کی 1 صورت کا جواب ہے، نہ اس کی 10 صورتوں کا جواب ہے، نہ قرآن کا پورے قرآن کا جواب ہے، نہ قرآن کی 1 آیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ قرآن کی 1 صورت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ قرآن کی 10 صورتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ پورے قرآن کا۔ اب پتہ چلا، ارے جب ساری دنیا مل کر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو جس کی زبان بولے تو یہ قرآن بنتا ہے، اس محمد کا مقابلہ۔ جب ساری دنیا اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو جس کی زبان بولے تو یہ قرآن بنتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا مل کر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اچھا پروردگارہ یہ بتا اس قرآن کی خصوصیات کیا ہیں، اس قرآن کی صفات کیا ہے، یہ قرآن کہاں اترا ہے، کس طرح اترا ہے، کس رات میں اترا ہے؟ تو آپ پوچھو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے۔ پروردگارہ رمضان میں دن بھی ہے، رمضان میں راتیں بھی ہیں، دن میں اتارا ہے یا رات میں اتارا ہے؟ آوازیں پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا ہے۔ پروردگارہ رات کا نام کیا ہے؟ آوازیں پڑھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ پروردگار اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آوازیں نزل بہ روح الامین، ہم نے اسے جبرائیل کے ذریعے سے اتارا ہے۔ پروردگار کہاں اتارا ہے؟ آوازیں نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے اسے مصطفیٰ کے دل پہ اتارا ہے۔ پروردگار یہ بتا اس قرآن کی پاور کیا ہے؟ آوازیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جتنے بیٹھے ہو توجہ رکھنا۔ آوازیں یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹوٹ جاتے، پہاڑ ٹکڑا پہ ہو جاتے، پہاڑ ٹوٹ جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پروردگارہ یہ جو اتنا پاورفل قرآن ہے، کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ آوازیں کیا میں نے سورہ قدر میں نہیں کہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر؟ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، جس رات میں یہ قرآن اترا ہے تم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے، جس رات میں یہ قرآن اترا ہے تم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی تجھے پتہ نہیں چلا؟ ارے جس رات میں قرآن اترا، جب وہ رات سمے میں نہیں آتی تو جس ذات میں قرآن اترا ہے وہ ذات کیسے سمے میں آئے؟ تو
اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے رمضان میں اتارا، رات میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، جو مبارک رات تھی اتارنے کا ذریعہ ہے جبرائیل۔ تو پروردگار اب آخری بات میں بتا دے کہ اس قرآن کی خصوصیات کیا ہیں، اس قرآن کی صفتیں کیا ہیں، اس قرآن کی تعبیرات کیا ہیں، اس قرآن کی صفتیں کیا ہیں۔ آواز سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی ہے، آواز سنو، وننزل من القرآن ما هو شفاء، یہ قرآن شفا ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی ہے، آواز سنو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن نور مبین ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی، آواز سنو، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی ہے، آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں، پروردگار کا کچھ اور بھی ہے، آواز سنو، قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی ہے، آواز سنو، ونزلنا من القرآن الیک تبیانا، یہ قرآن ہر شے کا بیان ہے۔ پروردگار کا کچھ اور بھی، آواز سنو، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، یہ قرآن بے مثل ہے۔ تو اب اتنی سی بات بتائی ہیں، قرآن کریم ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن شفا ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ اتنی صفات بتا کر ایک بار سورہ فاطر میں آواز دی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، اب ہاتھ نیچے نہ کرنا، یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے۔ پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے، آواز جیسے میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ۔ پروردگار کیا مطلب، آواز اب جیسا قرآن ہوگا ویسا ہی وارث ہوگا، جیسا قرآن ہوگا ویسا ہی وارث ہوگا۔ قرآن ہدایت ہے، وارث ہادی ہوگا۔ قرآن حجت ہے، وارث حجت اللہ ہوگا۔ قرآن کریم، وارث کریم۔ قرآن عظیم، وارث عظیم۔ قرآن مجید، وارث مجید۔ قرآن اگر رحمت ہے، وارث رحمت للعالمین ہوگا۔ قرآن اگر قصہ ہے، وارث صاحب قصہ ہوگا۔ قرآن اگر شفا ہے، وارث صاحب خاک شفا ہوگا۔ قرآن اگر طاہر ہے، وارث یطہرکم تطہیرا ہوگا۔ اور قرآن اگر مشکل ہے تو پھر وارث بھی مشکل کشا